ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ فصل ہوتی ہے. جتنی بڑی آپ کی مشکل ہوگی اتنا ہی بڑا معاوضہ ہوگا. جتنا آپ خدا کے لیے دکھ سہیں گے اتنی ہی آپ زیادہ برکت پائیں گے. جی خدا ان کے پاک کلام کو وقت ہو گیا ہے، خدا ان کے سندر پاک کلام کو سیکھنے کا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب صفحہ نمبر 49 پر ہے، پیج نمبر 49. The Gospel of Saint Mark, chapter 14, verse 43 to 51. آئیے خدا ان کا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، یعنی یسوع یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی. اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظ سے لے جانا. وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا آئے ربی، اور اس کے بوسے لیے. ان اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا. ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا. یسوع نے سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں. اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا. اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. خدا ان کے سندر لاتبدی معتبر لاقطع پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. مہربان پاک خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ جب کلام کرتے ہو تو پہاڑ کانپ جاتے ہیں. پھر خدا آپ قادر مطلق ہو، بات کیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے. ہم آپ کے حرف اقدس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا. مدد کیجیے، سمجھائیے، سکھائیے. آپ فرمائیں کیونکہ ہم سنتے ہیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے. یسوع کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. ہاللیلویا. جی تو چاہتا ہے کہ بس یسوع سے باتیں کرتے رہیں. خدا کا شکر ہو کہ ہمارا یسوع زندہ ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ہماری بات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک بہت بڑے مقدمے کے بارے میں. بہت سارے ٹرائلز ہم دیکھتے ہیں جن کو آج کل ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹرائل ہے اس کو ٹی وی پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے جو ایسے لوگ جو ورلڈلی لیڈرز ہیں ان کے ٹرائل ہم نے دیکھے ٹی وی پہ. میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میڈیا ہوتا یہ سب کچھ جو آج کل ہے تو شاید یسوع کی گرفتاری جو ہے اس کو دکھایا جاتا. لائٹیں ہوتی، کیمراز ہوتے اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے. لیکن خدا کا جو پاک کلام ہے یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں بتاتا ہے. جو کچھ بھی تاریخ میں ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے. خدا اس مسیح کا جو ٹرائل ہے اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اس سارے
منظر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مصلوبیت سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا. ذرا ہم اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح باغ گتسمنی سے نکلے، وہاں پر انہوں نے دعا میں وقت گزارا، شاگرد ان کے ساتھ تھے، سست تھکے ہوئے سو جاتے تھے. خدا ان کو اٹھاتے تھے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور خدا ان کا روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. آفٹر دیٹ ٹیریبل ایکسپیرئنس آف ایگنی، جہاں پر ان کا جو پسینہ تھا وہ لہو کی بوندوں کی صورت میں، دیٹ واز ویری اسٹریسفل ٹائم، وہ بہہ نکلا، وہ خون بن گیا، اور یہ بڑا تکلیف دہ وقت تھا. خداوند نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا کہ جو خداوند کے شاگرد تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور یہودا اسکریوتی وہ خداوند کو پکڑوانے کے لیے وہاں پر آیا، جس نے 30 چاندی کے سکے لیے اور یسوع کو بیچ ڈالا کہ میں آپ کو اس کو پکڑواؤں گا. یہاں پر ہم تھوڑا سا یہودا اسکریوتی کے بارے میں سیکھتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. بہت دفعہ ہم ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں ان کو نہیں جانتے. یہودا ایک بڑا خوبصورت نام تھا. جو 12 قبیلے ان میں سے ایک جو ہے اس کا نام یہودا، اور کبھی یہ نام جو ہے یہ بڑا ہی پاپولر تھا، لوگ اس نام کو رکھتے. آج کوئی بھی اس نام کو اس طریقے سے اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتا. اسکوریٹ مطلب ہے ڈریگ بیرر، جو خنجر لے کر چلنے والی، اس کا سرنیم تھا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایجپشین جو باغی تھے، مصری جو باغی تھے، میں نے بتایا تھا کہ جو رومنز تھے وہ حکومت کرتے تھے، اور تمام دنیا کے لوگ جو تھے ان سے بڑے نالاں تھے، ناراض تھے، اور کیونکہ اس وقت سپر پاور تھے. تو ایجپشین جو ریبلز تھے، جو باغی تھے، یہ کوئی ڈاکو نہیں تھے جو یسوع کے ساتھ بھی اس لیے پلٹکائے گئے. یہ جو تھے یہ باغی تھے، اور یہ رومنز کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے. یہودا جو ہے وہ بھی اسی سوچ کا حامل تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی بادشاہت کو قائم کریں. That's why he started following Jesus Christ. جب خداوند یسوع نے اس کو چنا تو ایسا نہیں تھا، اس کے اندر ایسی سوچ نہیں تھی. اور اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو آپ نے شاید غور کیا ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے وہ ان کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، تو ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. ورس 44، اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا کہ جس کا میں بھروسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا، حفاظت سے لے جانا. So he was concerned about the Jesus life and protection. اب اس کا جو صبر مسیح تھا وہ تھوڑا سا دھندلا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو زیلتسی جو تھے، یہ بھی بڑے زبردست ان کے باغی تھے، اور جو ڈاکو جس کو چھوڑا گیا برابا، وہ بھی زیلتسی تھا. تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس طریقے سے مسلوب کیا جائے گا اور ان کو دکھ دیا جائے گا. اسی لیے وہ گیا اور اس نے جو پیسے ہیں وہ ان کے ہیکل میں پھینکا ہے، واپس کر رہا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں لینے پیسے، میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا کیسا ہوگا. تو یہودا جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رہتا تھا، اور ہی واز ویری ٹرسٹ وردی ڈسائپل. پیسے اس کے پاس، ہی واز اے ٹریجر، وہ روپیہ پیسہ شاید تھیلی میں یا کسی باکس میں اس کے پاس رکھا ہوتا تھا. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دیٹ واز آل گاڈس پلان. ہم صرف یہودا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا، خدا نے کہا کہ ایسا تو ہونے تھا، لیکن افسوس جس کے سبب سے ہو رہا ہے. ایک بات اس میں ضرور آپ ذہن میں رکھیے، وہ ہے فری ول آف گاڈ. خداوند نے ہمیں آزاد
مرضی پر پیدا کیا. وی آر ناٹ اے مشین، ہم کوئی روبوٹ نہیں ہے. اس نے اپنی اس آزاد مرضی کو ابیوز کیا، غلط استعمال کیا، اور خداوند کو پکڑوا دیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خداوند یسوع المسیح رضا کرانہ طور پر والنٹیرلی ہی واز ولنگلی ایگریڈ کہ ٹھیک ہے جی مجھے گرفتار کرنے. مجھے کہا میں تو روزانہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا. ہی واز ناٹ اسکیئرڈ، ہی واز ناٹ افریڈ. وہ ان سپاہیوں سے from all these soldiers those who were standing around there, Jesus was not afraid of them. وہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے. یار میں تو آپ کے ساتھ روزانہ ہوتا تو اس وقت آپ نے مجھے نہیں پکڑا، اب آپ مجھے اس طرح پکڑنے کے لیے جیسے میں چور یا ڈاکو ہوں، لاٹھیاں لے کر آپ آئے ہو، تلواریں لے کر آئے ہو. I'm not a person like that. Jesus was fully aware about his mission. That was a plan of God. خداوند کا جو ایک منصوبہ تھا، نجات کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہم بچ جائیں. اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. بٹ ہی واز فلی اویئر اباؤٹ دا پلان آف گاڈ. وہ پلان کیا تھا؟ گناہوں کی جو قیمت تھی، the price of sin of the whole world need to be paid. وہ ادا کرنی تھی. ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا جانا تھا. And this is the love of God. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا. He was the sacrificial lamb of God. ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں. In the book of Genesis, when Abraham, he was taking his son Isaac, جب وہ پہاڑ پر جا رہے تھے، موریہ کے پہاڑ پر، لکڑیاں بیٹے نے اٹھائی ہوئی، اپنی کمر پر لادی ہوئی، چھری جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، لکڑیاں ہیں، آگ ہے. بیٹا سوال کرتا ہے کہ اے باپ، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، ویئر از اے لیم؟ برا کہاں ہے؟ اور ابراہیم کہتا ہے کہ بیٹا خدا خود مہیا کرے گا. God is our provider. So you can see the providence of God. خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس نے مینڈا جو ہے وہ مہیا کیا، جس کو ابراہیم نے سیکریفائس کیا، اس کو قربان کیا. خداوند نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا، that was a test، وہ امتحان تھا اس کے ایمان کا، ابراہیم کے ایمان کا. تو خداوند نے جو ایک منصوبہ تھا، ایک پلان تھا نجات کا، کفارے کا، it was a plan of redemption of the human being. اس منصوبے کو خداوند نے پورا کرنا تھا اور اس نے ہونے دیا. اس نے گرفتار ہونے دیا، اس نے سب کچھ ہونے دیا. And you can see the obedience of the Son of God. خداوند کے بیٹے کی تابع فرمانی دیکھیے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا خداوند ہے. اس کے ساتھ جو ساتھی تھے، پترس نے جو ہے وہ خنجر نکالا، تلوار نکالی اور مخلص کے کان کو اڑا دیا. خداوند نے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. خداوند نے اس کے کان کو ٹھیک کر دیا، شفا دے دی. تو یہاں پر ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں، خداوند کے منصوبے کو دیکھتے ہیں، نجات کے اس منصوبے کو. گرفتاری جو تھی، وہ ریسٹ جو تھی، دیٹ واز جسٹ ایک طریقہ تھا، میتھڈ تھا، ایک مادم تھا، ایک ذریعہ تھا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گرفتار ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح گرفتار ہوئے، what was the reaction of the disciple? That was very painful. باقی چیزیں بھی اپنی جگہ تھیں، لیکن خداوند یسوع المسیح کے جو ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جب انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا، یہ بڑی تکلیف کی بات تھی. سب شاگرد سے چھوڑ کر بھاگ گئے.
in the darkest moment of our Savior, اس رات کی تاریکی میں اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس وقت اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. That was a painful moment in the life of our Savior, the Lord Jesus Christ. شاگرد اپنے استاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے. ذرا تھوڑا سا اس بات کو اپنے ذہن میں لائیے. All these disciples, including Jordan, یہ سب دیکھتے تھے خدا مسیح جیسے معجزات کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے. خداوند نے 3.5 برس ان کے ساتھ وقت بسر کیا، ان کے ساتھ کھایا پیا، بیٹھے اٹھے. اور جب ان کو یہ دیکھنا پڑا، ان حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے پیارے دوست اس کو چھوڑ کر چلے گئے. Before he went for that trial, that was a painful moment in the life of our Savior Lord Jesus Christ. اس پہلے کہ ہم آگے اس تمام مقدمے کو دیکھیں گے، سین ہیڈرن کو، اور پہلے تو اس کے سامنے ہم ضرور ان باتوں کو بھی سیکھیں گے اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے اس پہ بات کریں گے. But here I just want to highlight the pain of our Savior Lord Jesus Christ. I'm not talking about the physical جو پین ہے، وہ تو بات کی بات ہے. جب ان کو کوڑے مارے گئے، ان کے منہ پر تھوکا گیا اور ان کو کیل ٹھونکے گئے، ان پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. We'll talk about all these things. But here I'm talking about the emotional killing. And emotional killing is very, very difficult to cope. جب آپ کسی کو جذباتی طور پر دکھ دیتے ہیں. And that is a real cause of stress. جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں، ذہنی اذیت جو ہے یہ بہت ہی بری ہے. اور کسی کا اپنے دوست کو چھوڑ دینا ایسے موقع پر یہ بہت ہی بری بات، بہت تکلیف دہ بات. اور خاص طور پر وہ جو کہ اس کے دل کے بہت قریب تھے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. پترس، یوحنا، all these disciples جو کہ اس کے ساتھ مرنے کی باتیں کرتے تھے، دکھ سہنے کی باتیں کرتے تھے. میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. پترس کہتا کہ جی میں آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. جان واز ویری beloved disciple of Jesus Christ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا استاد خود گرفتار ہو گیا ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، because they were well aware about the cruelty of the Romans. ان کو معلوم تھا کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں رومی. شیروں کے سامنے ڈال دیتے، بھوکے شیروں کے سامنے لوگوں کو، ان کو برہنہ کر کے ان کو ٹارچر کیا جاتا، جو کہ یسوع کو کیا گیا. تو یسوع ان کو معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا. یسوع گرفتار ہو گیا، اب یہ رومی جو ہے اس کو لے گئے ہیں، تو انہوں نے کبھی اپنی جان بچاؤ. عزیزو، یہ یسوع کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ بات تھی. There was a fight against the evil forces. ایک جنگ تھی اور اس جنگ میں یسوع نے آگے بڑھنا تھا. But where were the heroes of faith? وہ جو ان کو ایمان کے سورما کہا گیا، وہ سب اس تاریک رات میں یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے. عزیزو، یسوع نے ان سے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی ریونج نہیں لیا. یسوع کو معلوم تھا اور وہ تو پہلے ہی ان کو یہ ساری باتیں بتاتے تھے، وہ سب باتوں کو جانتے ہیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں when we are having such time, when we are having the darkest moment in our lives, جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ ٹھہرنا ہے یا ہم نے بھاگ جانا ہے. Try to focus upon the plan of God. جب دکھ سہنے کی بات آتی ہے، جب مصیبت کی بات آتی ہے،
جب مار کھانے کی بات آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم انکاری ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، نہیں 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 نہیں، میں تو جی نہیں، میں تو ایسا میں نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں۔ اس لیے خداوند نے مکاشفہ میں کہا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ گو بیک ٹو دا ہسٹری، ذرا تھوڑا سا، مجھے ہسٹری سے بڑا پیار ہے۔ بشپ پولی کا اولڈ مین، اس کو جب لے کر آئے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے آگ جل رہی تھی، لکڑیاں جل رہی تھی، اور اس کو کہا گیا کہ آپ یسوع کا انکار کر دیں۔ اس نے کہا کہ یسوع نے میرے ساتھ کون سا برا کیا ہے، میں کیوں اس کا انکار کروں؟ اس نے کہا میرے ہاتھ کھول دے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اس کو زندہ ان لکڑیوں پر ڈال دیا گیا۔ پہلا مسیحی شہید اسٹیفناس، جس کا مطلب ہے تاج، کراؤن، جب وہ یسوع کی گواہی دے رہا تھا، اس کی الوہیت کی بات کرتا تھا، ایمان کی کتاب میں یہ بڑی خوبصورت یہ واقعات ہیں، how they suffered and paid the price for their faith۔ میں بھی اس طرف آؤں گا، کیوں یہ سب کچھ ہوا، کیسے یہ ہوا۔ تو اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ کہتا کہ میں آسمان کو کھلا اور خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں، اور اس نے کہا کہ اے باپ، جیسے یسوع نے سلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، ان کو معاف کر۔ پطرس، جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، جب وہ زندہ تھا اس کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا، اور ابھی وہ زندہ تھا تو اس کی کھال جو ہے وہ اتار دی گئی۔ اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ مجھے میرے یسوع کی ماں نے سیدھا آپ سلیب پر لٹکائیں، تو اس کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا۔ اب میرا جو یہاں پر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی لوگ جو بھاگ گئے تھے، جنہوں نے یسوع کا انکار کیا، why they suffered and died۔ صرف جو یوحنا ہے وہ نیچرل ڈیتھ جو ہے اس کی ہوئی، جو کہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا۔ ریسٹ آف آل دا ڈسائپلس، جتنے بھی شاگرد تھے، they were martyr، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو کیا وجہ عزیزو؟ جب انہوں نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا، آفٹر دا پاور آف دا ریزریکشن، اس قیامت المسیح کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی۔ وہی پطرس جو 3 بار یسوع کا انکار کرتا ہے، he stood in front of the large crowd and he was talking about the power of the resurrection and the divinity of Christ. Boldly he was telling them who Jesus is، کہ یسوع کون ہے۔ When they were empowered by the Holy Spirit، جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو وہ یسوع کی گواہی دینا شروع ہو گئے۔ In our trials, in our pain, in our persecution، ہمیں خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ We need that، the power of the Holy Spirit۔ اور اگر خداوند کا پاک روح ہمارے اندر ہوگا پھر آپ بھاگیں گے نہیں۔ There are so many people in this world، those who are paying the price for their faith۔ آپ جانتے ہیں سیریا میں، ایجپٹ میں، another part of the world where people they are having experience of persecution، پاکستان، انڈیا۔ جب آسیس نے، اسلامک جو اسٹیٹ کے لوگ تھے، انہوں نے مسیحوں کو پکڑا اور ان کو لے گئے، انہوں نے جو ہے وہ سلوٹر کرنا تھا، اور وہ گٹوں کے بل تھے۔ تو ان میں سے ایک جو مسیحی تھا، اس نے اس جو ٹیررسٹ تھا اس کو بلایا، اس فنڈامنٹلسٹ کو، اس سے کہا کہ آئی نو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر می، آپ مجھے نہیں چھوڑو گے،
you'll kill me, I know that, I'm fully aware about that. آپ مجھے نہیں چھوڑو گے نہیں, آپ نے مجھے مار دینا ہے. But before I will die, I want to give you something. اس نے جو یلو کلر کا جو یونیفارم انہوں نے ان کو پہنایا ہوا تھا کلرز نے, اس نے اس کو نکالا, اپنی بائبل کو, پاکٹ جو بائبل تھی اس کی جیب میں, اس نے اس کو وہ ہینڈ اوور کی اس ٹیررسٹ کو, اس فنڈامنٹلسٹ کو, اسلامک فنڈامنٹلسٹ کو. اس نے کہا کہ پلیز کیپ دس. اور کلام کی قدرت دیکھیے, اس شخص کی دلیری دیکھیے جس نے والنٹرلی اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس نے کہا کہ مار دو مجھے, مجھے پتا ہے آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا, بٹ آئی ایم گیونگ یو دس گفٹ. دیٹ ورڈ آف گاڈ ول چینج یو. اور وہ جو شخص تھا جس نے بائبل لی, وہ بعد میں خدا ان کا خادم بن گیا, پاسٹر بن گیا. اینڈ ہی گاٹ دا لارجسٹ کانگریگیشن ان ہز کنٹری. جب لوگ کلام پڑھتے ہیں, زندہ یسوع کا تجربہ کرتے ہیں, عبرانیوں کے خط کو اس کی 11 باب میں لمبی فہرست ہے ایمان کے جو سورما ہیں جن کو گرم ریت پر ڈالا گیا, غاروں میں چھپے پھرتے تھے, کھالوں میں پروئے گئے, شیروں کی مان میں ڈالے گئے, لیکن انہیں دکھ سہنا پسند کیا. In view of this trial, in view of this problem of our Savior Lord Jesus Christ, we need to be very strong in our belief. یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے اگر آج ہم یسوع کے لیے دکھ سہیں گے, اگر آج اس کی وجہ سے مار کھائیں گے. لیکن اگر شرارت کر کے مکے کھاتے ہیں اور دکھ سہتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر یسوع کے لیے آپ دکھ سہتے ہیں تو پھر یہ خدا ان کے نزدیک پسندیدہ ہے. عزیزو, آئیے خدا ان کا شکر کریں اس کی اس حلیمی کے لیے, فروتنی کے لیے, کہ اگرچہ وہ قادر مطلق ہے, اگر وہ چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کو بلا سکتا تھا. وہ ان تمام رومنز کو, ان سولجرز کو وہ مار سکتا تھا. اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے, ان کے پاس بھی ہتھیار بھی تھے, لیکن اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا, اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا. میں چند آیات جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ہم دعا کی طرف پڑھیں گے. Again, I want to talk about Judah. اس یہودا کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. یوحنا اس کا 13 باب. It's a big danger and we need to keep in our mind when I'm going to read this verse for you. سنیے خدا ان کا پاک کلام. 23ویں آیت, یوحنا اس کا 13 باب اور اس کی 23 آیت. اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس نے یسوع محبت رکھتا تھا, یسوع کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا. جس سے یسوع محبت رکھتا تھا, اپنے دشمنوں سے وہ محبت رکھتا تھا. اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, بس شمن پترس اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو کس کی نسبت کہتا ہے. اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا, خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے. پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا, اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا. بس یسوع نے سے کہا, جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے. آگے لکھا ہے, مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ کس لیے کہا. چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی, اس لیے بعد میں سمجھا کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے, یہاں یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے. بس وہ نوالا لے کر پھر فور باہر چلا گیا, اور رات کا وقت تھا. شیطان اس میں سما گیا. We are in a spiritual warfare. ہم اس روحانی جنگ میں ہیں. کبھی بھی ابلیس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
اور کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں، اپنی شخصی راست بازی پر تکیہ نہ کریں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمیں خدا ان کے پاک روح کی ضرورت ہے. اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. ڈونٹ ریلائی اپون یور وزڈم، ڈونٹ ریلائی اپون یور اسٹرینتھ. آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، آپ یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور یہ جو میں نے بتایا کہ 3.5 برس خدا ان کے ساتھ رہا تھا، اس میں شیطان سما گیا. اور یہ جو جتنا بھی کام ہوا گرفتاری کا، خدا ان کو ستائے جانے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان اس میں یہودا اسکریوتی میں سما گیا. تو کبھی بھی آپ یسوع کا ساتھ نہ چھوڑیں، یسوع کے ساتھ رہیں، اور وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشے گا. جیسے کہ میں نے دوسرے شاگردوں کے بارے میں بتایا، when they were filled by the Holy Spirit, they stood among the people, they went all over the world, preached the good news. توما جو ہے وہ انڈیا میں گئے، وہاں پر انہوں نے کلیسا قائم کی، اور باقی شاگرد جو ہیں مختلف ممالک میں گئے اور انہوں نے خدا کی خدمت کی. توما جو ہے وہ بائی دا وے پاکستان بھی گئے، ٹیکسلا کا جو ایریا ہے ٹالپنی کے قریب، وہاں پر چرچ بھی ہے. سو دے ٹریول آل اوور دا ورلڈ. وہ لوگ جو کہ ڈرے ہوئے تھے، بھاگ گئے تھے. عزیزو، آخری جو بات جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بھاگ گیا، اور وہ ان شاگردوں میں سے نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں مرکز کا انجیلی میں اس کا 14 باب جو بھی ہم نے تلاوت کیا. میں بس شاید کے ساتھ ٹائم ہے میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ورس 51 شاگرد سب لکھا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا. اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. He was not one of the disciples. He was a secret disciple. And definitely he was a rich man. لینن جو اس کے اوپر چادر تھی، لباس تھا، مہین چادر اڑے ہوئے، تو وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا اور لوگوں نے اس کو پکڑا دیکھا، لیکن وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. ہمیں خداوند سے راست بازی کا لباس لینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں کہ یوسف جو ہے جب فرعون کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ جو ہے زنا کرنے کی کوشش کی تو اپنی چادر چھوڑ کر بھاگ گیا. نہ سوت جتے ہو برائی. خداوند سے راست بازی کا لباس حاصل کریں. یہ مہین کتانی لباس آپ کو نہیں بچا سکتے. یسوع کے پیچھے تھا، he was a rich man، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہاں سے جب اسے پکڑنے کی کوشش لی، لکھا ہے کہ وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. خداوند ہمارے ننگے پن کو ڈھانپتا ہے اپنے قیمتی لہو سے. آئیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، رچ ہیں، پور ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ یسوع کے پاس آئیے. وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو قوت دے گا، طاقت دے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کل جو خداوند کے باقی کے جو ٹرائلز ہیں ان پر ہم بات کریں گے، تو ضرور پروگرام کو دیکھیے گا. میں ایوری ڈے میں کوشش کروں کہ ہم جب تک ہم اس وہاں ریزریکشن کا جو سارا منظر ہے اس پر ہم نہیں جاتے، اور اس وقت تک میں مختلف جو واقعات ہیں ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں گا. لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کیونکہ باقی کے پروگرام بھی ہیں اور ان کو بھی میں نے دیکھنا ہے، تیاری کرنی ہے. تو ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ خداوند ہمت و طاقت دے تاکہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہتر طور سے اس کلام کو بانٹ سکوں. کل ماڈی تھرسڈے ہے، شام 7 بجے عبادت ہوگی ایسٹرن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں پاک شاہ کی، اور اس کے بعد ہم کلیسیائی رفاقت کھانا جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے. اور گڈ فرائیڈے کی بات جو ہے وہ 12 سے لے کر 3 بجے تک ہوگی. اور اس کا ایسٹر کی بات صبح 5 بجے سنرائز سروس طلوع آفتاب کی عبادت ہوگی، اور آپ کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام ہوگا. 10:30 بجے انگلش میں پاک شاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی، اور پھر
اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی اور آپ کے لیے ڈنر کا انتظام ہے، تو پلیز آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں خداوند کی اس دلیری کے لیے، اس کی رضا کرانا گرفتاری کے لیے خداوند کا شکر کریں، اس کی محبت کے لیے اس کا شکر کریں۔ آئیے اس کی وفاداری کے لیے اس کا شکر کریں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو، اور آپ نے برملا اپنی محبت کا اظہار کیا، اور پھر خداوند آپ نے اپنے آپ کو دے دیا۔ پھر یسوع جی، ہم آپ کی دلیری کے لیے، آپ کی وفاداری کے لیے، آپ کی قربانی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہمیں بھی ایسی دلیری عطا فرما، تاب فرمانی کی روح دے کہ ہم ہر جگہ اور ہر وقت آپ کے ساتھ وفادار رہیں۔ بڑی برکت دیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں، اور پھر خداوند ہم اپنے سارے پروگرامز کو، دیگر چرچز کے پروگرامز کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر خداوند جہاں بھی پرسیکیوشن ہے، خطرات ہیں، خداوند ہم ان تمام کلیسیاؤں کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، ایجپٹ کے لیے، سیریا کے لیے، چائنا کے لیے، کوریا کے لیے۔ پھر خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو ان تمام ممالک کے لیے جن میں خداوند تیرے لوگ رہتے ہیں، جو کہ خداوند بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، جہاں پر یہ آزادی ہے کہ ہم تیرے کلام کو سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، تمام کلیسیاؤں کے ساتھ اور سب کو بڑی برکت دے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو۔ پھر خداوند ہماری مدد اور پاسنے کے پانی فرما، بڑی برکت دے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس نے اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے سنسی کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور میرے سامنے بہت سارے جو نام ہیں، آپ نواب صاحب ہمارے ساتھ، اور بہت چاند، تھینک یو آپ کا، شہین بہن، تھینک یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور کچھ افریقن شاید یا ساؤتھ انڈیا سے ہیں، اولو شولا، سوری میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، اور یہ لوگ جتنے بھی پروگرام کو دیکھ رہے تھے، ایلڈر ارون صاحب ہیں، تھینک یو بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ کراچی سے امجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نعیم مسیح صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور بہن پروین سلیم کا گھرانہ، ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھیے بہت دور دور لوگ بیٹھے ہوئے اس پروگرام سے برکت پاتے ہیں۔ تو بائی نوبل کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے، اور کل خاصا لمبا دن ہوگا میرے لیے، کیونکہ صبح کا بھی یہ پروگرام کرنا ہے، پھر شام کو بھی ہماری جو عبادت ہے اور وہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو جاری ساری رکھیں صبح کے ٹائم پہ، تو پلیز آپ ضرور پروگرام کو دیکھیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو، بائے۔